دیکھیے لاجیکلی تو عامر صاحب کی بات ہے نا درست ہے کہ جو دنیا کے حالات اس وقت ہو چکے ہیں، اس وقت ان حالات سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. اس کا اثرات تو کسی نہ کسی طور پہ پاکستان پہ آنے ہیں. اچھا، ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک پسی ہوئی قوم ہے. ویسی غربت کا تو تناسب ہمارے پاس زیادہ ہے. ہمارے عام آدمی کی قوت خرید جو ہے وہ ویسی جو ہے وہ کمزور ہے. جو مہنگائی پہلے سے موجود تھی اس کا بوجھ جو ہے اس قوم سے جو ہے نہیں اٹھایا جا رہا تھا. جو مزید مہنگائی آنی ہے اس مہنگائی کے اثرات تو پتہ نہیں اس کو کس طرح عام آدمی جو ہے اس بنیاد پہ جو ہے سروائیو کر پائے گا، اس کے ساتھ کیا بیتے گی. لیکن جو برحال دنیا کے حالات ہیں، جنگ نہیں رکی تو اس کا تو کسی نہ کسی سطح پہ جو ہے وہ امپیکٹ آنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں اس میں ہمیں جو ہے نا ایک دور اندیشی، ایک فہم نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ بڑے فیصلے کیوں نہیں کرتے؟ آج کیا اس ملک میں کوئی ایک آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے اس کی شاہ خرچیاں نہیں ہیں، اس کی جو شانہ مرات ہے، جو شانہ زندگی ہے وہ نہیں گزارتا؟ اس کو کم کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات کرتے ہیں؟ جو بھی اقدامات یہ لوگ کرتے ہیں، جن کا بھی اعلان کرتے ہیں، اس کو ہر آدمی ذات پہ کیوں متفق ہوتا ہے؟ یہ مصنوعی انتظامات ہیں، یہ مصنوعی جو ہے وہ اعلانات ہیں، یہ حقیقت سے بہت دور ہیں. یہ جو حکمران طبقے کی جو شاہ خرچیاں ہیں، اس کو آپ جب تک مینیج نہیں کریں گے، آپ عام آدمی کو اس بات کا یقین نہیں دلا سکتے کہ حکومت آپ کے مسائل کو حل کرنے میں یا آپ پہ جبری بوجھ نہیں ڈال رہی. جب آپ ایک جینون بوجھ بھی عام آدمی پہ منتقل کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا کردار جو ہے وہ بہت مختلف ہے، آپ کے کردار پہ عام آدمی کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے وہ پھر آپ کے جو درست اقدامات ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو سب سے پہلے اس حکمران طبقے کو جو ہے اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنی طرز زندگی کو وہ جو ہے نا بہتر کرنا پڑے گا. آپ کی جو طرز زندگی ہے اور ایک عام آدمی کی طرز زندگی ہے اس میں آسمان و زمین سے زیادہ فرق ہو چکا ہے. اس فرق کو کس نے ختم کرنا ہے؟ یہ فرق تو حکومت نے ختم کرنا ہے. اچھا، پھر جو ان کی طرز زندگی کا جو فرق ہے وہ ان کی ذاتی آمدنی سے نہیں ہے کہ بھئی کاروبار کر رہے ہیں تو اس لیے ایک لگژری لائف گزار رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ سرکاری وسائل کا بے دریک استعمال کر کے جو ہے وہ لگژری لائف گزار رہے ہیں. یہ آج بھی جو ٹیکس اور طبقہ ہے اس سے ٹیکس لینے میں ناکام ہے. تو یہ میں ذمہ دار تو نہیں ہوں. اگر آپ ٹیکس چور سے نہیں لے پا رہے تو یہ آپ کی ناکامی ہے، یہ آپ کی نااہلی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹیکس چور سے جو ہے وہ اس سے جو وہ ٹیکس لیں. میری تنخواہ سے تو آپ پیسے ایٹ سورس کاٹ لیتے ہیں. جو تنخواہ دار آدمی کو تو آپ تنخواہ ملنے سے پہلے جو الٹی چھری سے ذبح کرتے ہو، اس کے بعد اس کو اس کی تنخواہ دیتے ہو. تو لیکن جو آدمی کاروبار کر رہا ہے، آپ اپنے اعتراف میں بھی دیکھیں گے جو آپ سے 99% کم ٹیکس دیتا ہوگا لیکن کاروبار کرتا ہوگا، اس کی شانہ زندگی میں اور آپ کی زندگی میں بہت آسمان کا فرق ہوگا. اس لیے وہ ٹیکس چوری کر رہا ہے. وہ ٹیکس جو ہے وہ آپ سے کم دے رہا ہے لیکن اس کی آمدنی آپ سے کئی ہزار گنا زیادہ ہے. تو یہ ظلم ہے. تو اس کو آپ نے روکنا ہے نا. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ حکومتی اسٹرکچر کا کام ہے، وہ اتنا مضبوط ڈھانچہ بنائے ٹیکس کی وصولیابی کا کہ کوئی اس کی گرفت سے بچ نہ پائے. تو بھائی پہلے آپ یہ کام تو کریں. سب سے آسان ترین کام کیا ہے کہ بوجھ اٹھاؤ، اس آدمی پہ ڈال دو جو پہلے سے دبا ہوا ہے. اس کو آپ الٹی چھری کے ساتھ ذبح کیے چلے جاؤ. اس کے اندر سے خون بھی نہیں نکل رہا لیکن یہ کیے چلے جا رہے ہیں، چھری گلے کے اوپر پھیرے چلے جا رہے ہیں. آپ اپنی نااہلی کا، اپنی ناکامیوں کا بوجھ عالمی حالات کو کہہ کے عام آدمی میں منتقل نہ کریں. یہ آپ بہت بڑی زیادتی کے مرتکب ہو رہے ہیں. آپ اپنے طرز زندگی کو بہتر کریں اور جہاں جو آپ کے وہ ناکامیاں ہیں، جو آپ کی نااہلیاں ہیں، اس کو دور کریں. آخر کیوں آپ ٹیکس نہیں لے پاتے؟ کیوں آپ طاقتور آدمی کو آپ نے چھوٹ دی ہوئی ہے؟ اس لیے دی ہوئی ہے کہ وہ آپ کی حکومت کا حصہ ہیں. وہ ایوانوں کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے. تو آپ یہ تو پھر اس کو ہم کیا نام دیں؟ ٹھیک جی. الیاس صاحب عوام کو ریلیف دے پائے گی ان مشکل حالات میں گورنمنٹ؟ دیکھیں، جنگ پرولونگ ہوتی ہے جیسے کہ صورتحال نظر آ رہی ہے. اس موقع پر تو گورنمنٹ پہلے ہی جو سبسڈی دے رہی ہے اور جو فنڈز وغیرہ گورنمنٹ کے پاس پہلے ہوئے تھے، کنٹیجنسی فنڈ وغیرہ، تو اس کو یوٹیلائز کر رہی ہے. تو اب وہ کتنا کر لے گی؟ 2 مہینے کر لے گی، 3 مہینے کر لے گی. پھر ظاہر ہے پھر اس کے بعد ٹیکس تو جیسے IMF نے کہا تو ان کو کرنا پڑے گا. ابھی تو گورنمنٹ انکار کر رہی ہے تو ظاہر ہے اگلی قسط لینے کے لیے تو گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ. اور بجٹ یعنی کہ جو اگلا بجٹ آ رہا ہے تو اس میں ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے گورنمنٹ کو
کہ ان سے عوام سے ٹیکس لیں. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ان لوگوں سے ٹیکس نہ لے جو کہ پہلے ٹیکس دے رہے ہیں, کیونکہ ہماری جو اکانومی ہے وہ کنزیومر بیس ہے, اس میں مینوفیکچرنگ وغیرہ کا اتنا رول نہیں ہے, نہ ہماری اتنی ایکسپورٹس ہیں کہ ہم ادھر سے لے سکیں, بلکہ اس میں جو دیکھ لیں آپ کو ہماری جو ریمیٹنس آتی ہیں گلف سے ممالک سے, تو وہاں سے دوسرے کم ہوں گے. ظاہر ہے دنیا بھر میں جنگ کی وجہ سے ایک عجیب سی صورتحال ہے, اقتصادی صورتحال خراب ہوئی ہے, تو ہمیں اس کی وجہ سے دیکھیں ہماری امپورٹ مہنگی ہوں گی, ہمارا آئل مہنگا ہوگا, تو اس کی وجہ سے ایک برڈن پاکستان پر پہلے ہی پڑ رہا ہے, تو اس کے ظاہر اثرات تو عوام تک منتقل گورنمنٹ کو کرنے پڑے. گورنمنٹ کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی وہ نہیں کر سکے گی اس کے لیے, لیکن یہاں یہ ہے کہ چیزیں دیکھ کے سوچ سمجھ کے گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا فیصلہ کہ پسی عوام جو پہلے مہنگائی سے بڑی پسی ہوئی تھی, تو مزید جو مہنگائی ہے, اگر جیسے کووڈ سے اس طرح جو اب جنگ کی وجہ سے جو ان کو حالات ہوں گے, تو اس میں کس طرح یہ نکلیں گے. ان لوگوں کو ریلیف دینے کی بجائے گورنمنٹ نے اگر ریلیف دیا پیٹرول کی صورت میں, لیکن وہ ریلیف قیمت بڑھا کے کیا ہے تاکہ نا ان کے پاس جو ریزرو پڑے ہوئے تھے اس کو بھی یوٹیلائز کیا. اب جو نیا بھی آ رہے ہیں, تو گورنمنٹ اپنی کیلکولیشنز پہ لگی ہوئی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے مزید برداشت نہ کرنا پڑے خسارہ وغیرہ. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ عوام کو اب یعنی کہ کرنا پڑے گا برداشت, کیونکہ انہی پر انہوں نے لگانے ٹیکس, ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں, آپشنز نہیں ہیں, تو تاکہ ان کو تلاش کریں. یہ تو پہلے اکانومی ایسی تھی کہ وہ آرٹیفیشل بیس پر جو تھا کہ آئی ایم ایف کے لون پر کھڑی تھی, کیونکہ ڈیفیسٹ تو ادھر سے ہم پورا کر رہے تھے. تو اب جو ریمیٹنس وغیرہ نہیں آئیں گے, ایکسپورٹ ہماری اگر کم ہوتی ہے, تو مزید اس میں جو ہے گورنمنٹ کو دیکھنا پڑا کہ خسارہ جو ہے کہ کس طرح برداشت کرنا ہے. تو اگر ٹیکس وغیرہ لگاتے ہیں تو اس میں مزید جو ہے عوام پس جائے گی, عوام کے لیے اگلا بجٹ جو ہے وہ مشکل ہوگا. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیشہ کی طرح یہ نہ کرے, نئے جو شعبے ہیں جو ٹیکس سے بچے ہوئے ہیں ابھی جو چیزیں ہیں ان کو لے کے آئے, تاکہ مزید ادھر سے کریں. یہی پیٹرول پر اگر سیل ٹیکس لگا دیتے ہیں وہ جو زیرو رکھا ہوا, تو ادھر سے آمدنی, ایک آسان طریقہ ہے کہ جو ٹیکس میں مزید جو لوگ پھنسے ہیں ان کو مزید ٹیکس کر دیا جائے. تو ان لوگوں کو ٹیکس پہ نہیں کرتے کیونکہ وہ ہڑتال کر دیتے ہیں, اس میں وہی پھنس جائیں گے جو عام بندہ ہے. ٹھیک ہے, بالکل جی. اب کیا حکومت مشکل حالات میں عوام کو ریلیف دے پائے گی, یا یہ جو بات ہو رہی ہے ترجیحات کا معاملہ ہی ہے کہ عام آدمی جو غریب عوام ہے وہ پستی ہی جا رہی ہے, اور جو ایک ایسا طبقہ جس کو واقعی لگتا ہے ظاہراً بھی کہ حکومت اس کو فیور دیتی ہے, وہ ٹیکس کے معاملات ہوں یا دیگر معاملات ہوں. اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے. ایک بریک لے رہے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. نوید صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے حکومتی اقدامات کافی ہیں, تسلی بخش کہا جا سکتا ہے؟ مشکل حالات ہیں ظاہر ہے, لیکن اس سے پہلے ان مشکل حالات سے پہلے ہی پاکستانی عوام پر تو مشکلات بہت زیادہ تھی. کیا دیکھتے ہیں حکومتی اقدامات تسلی بخش ہیں؟ واقعی سمجھا جا سکے گا کہ ایک عام آدمی کی اگر بات کریں, عام آدمی کو ریلیف ملے گا؟ دعا دیکھیں, وہ ایک کہاوت ہے کہ اگر کلاؤن جو ہے, مسخرہ جو ہے, وہ اگر محل میں داخل ہو جائے تو وہ بادشاہ نہیں بن جاتا, وہ بیسیکلی پورے محل کو سرکس بنا دیتا ہے. اور یہی ہوا ٹرمپ کے ساتھ کہ ایک انسین شخص کو, ایک مینٹلی, میں تو یہ کہوں گا مینٹلی انسٹیبل شخص ہے, اس کو دنیا کی واحد سپر پاور کا صدر بنا دیا گیا, اور اس پاگل شخص نے پوری